علیہ تحیت و ثنا کا مبارک فرمان گرامی بیان کیا۔ سرکار نے فرمایا کہ جس نے نماز کو قائم کیا اس نے اپنے دین کو مضبوط کیا، اور جس نے نماز کو چھوڑا اس نے اپنے دین کو کمزور کیا۔ دین وہ ہے کہ اللہ اس کے رسول نے جو فرمایا ہے اس کو دل سے مان لیں، یہ دین ہے۔ اسی میں نماز بھی ہے، دین میں روزہ بھی ہے، حج بھی ہے اور زکوٰۃ بھی ہے، دیگر احکام بھی ہیں، اسی دین میں ہی ہے سب۔ تو نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، ان کی ادائیگی سے دین مضبوط ہوتا ہے کہ ہم نے جس دین کو مانا ہے اس کو دل سے مانا ہے، اور ہم نے کیسا مانا ہے یہ ہمارے صبح و شام گواہی دیتے ہیں کہ ہم نے اس کو مانا ہے۔ ہمارے رات اور دن کی گھڑیاں ہمارے اعمال سے گواہ بن جائے کہ ہم نے واقعی دین کو دل سے مانا ہے، حقیقت میں مان لیا ہے، اور ہم واقعی دین کو ماننے والے ہیں۔ دین نے جن باتوں کو ماننے کا حکم دیا ان سب کو ماننے کا نام دین ہے، اور ان کے مطابق آدمی کی خوشی ہو، غمی ہو، نقصان ہو تو بھی آدمی دین کے دائرے میں رہے، فائدہ ہو تو بھی آدمی دین کے دائرے میں رہے، خوشی میں بھی غم میں بھی آدمی دین کی حدود میں رہے۔ تو جتنے احکام ہیں ان کے بجا لانے سے دین کی مضبوطی ظاہر ہوتی ہے کہ جس دین کو مانا ہے اس کی ہم فرما برداری کرتے ہیں، اس کی ایک ایک بات کو مانتے ہیں۔ عبادات کے اندر سب سے افضل اور اعلی عبادت نماز ہے۔ نماز کے بارے میں یہ نہیں کہا گیا ہے کہ بھئی نماز پڑھو، بلکہ کہا گیا ہے کہ اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو۔ پڑھنا ہماری زبان میں کہتے ہیں، ورنہ قرآن حدیث کی زبان میں پڑھنا نہیں ہے نماز کے بارے میں۔ یقیمون الصلاۃ، نماز قائم کرتے ہیں، اقیموا الصلاۃ، تم نماز قائم کرو۔ اس حدیث پاک میں بھی یہ آیا ہے کہ جس نے نماز کو قائم کیا۔ قائم سے مراد کیا ہے؟ کہ جن باتوں کا نماز کے لیے حکم دیا گیا ہے بجا لاؤ، اور جن باتوں سے نماز میں بچنے کا حکم دیا گیا ان سے بچو، تو نماز قائم ہو گئی۔ نہ اکیلے رکوع کا نام نماز ہے، نہ اکیلے سجدے کا نام نماز ہے، نہ اکیلے قیام کا نام نماز ہے، نہ اکیلے قرات کا نام نماز ہے، نہ اکیلے قعود کا نام نماز ہے، بلکہ ان سب کے مجموعے کا نام نماز کا قائم کرنا۔ سب کو بجا لائے تو سمجھ لو نماز قائم ہو گئی، اور اگر بجا نہیں لایا تو نماز قائم نہیں ہوئی۔ اس لیے حدیث پاک میں آیا ہے کہ جو نماز کو صحیح طور پر نہیں بجا لاتا ہے تو نماز خود اس کے لیے بد دعا کرتی ہے کہ جیسے تو نے مجھے برباد کیا ہے اللہ ایسے تجھے برباد کرے۔ جو نماز کو صحیح قاعدے سے احکام، مسائل، آداب کی روشنی میں ادا نہیں کرتا ہے تو اس کے لیے خود نماز بد دعا کرتی ہے کہ جیسے تو نے میری بجا آوری میں ناکامی کی ہے اور تو نے مجھے جو ہے برباد کیا ہے، اللہ تجھے برباد کرے۔ اور جو اسے قائم کرتا ہے اس کے لیے نماز کی طرف سے دعا ہے کہ جیسے تو نے میری حفاظت کی، اللہ تیری حفاظت کرے۔
نماز کا قائم کرنا یہ ہے کہ نماز کے ارکان ہم بجا لائیں. قیام میں ہمیں کیسا کھڑا ہونا چاہیے؟ آدمی بالکل سیدھا کھڑا ہو. بعض لوگ تکبیر کہنے کے وقت یوں سر جھکا لیتے ہیں، یہ غلط ہے. بالکل سیدھے کھڑے ہونے کی حالت میں ہی تکبیر کہنی چاہیے. اور بعض لوگ ہاتھوں کو یوں پہلے لے جاتے ہیں پھر یوں لاتے ہیں، یہ بھی غلط ہے. ہاتھ سیدھے فوراً باندھ لو. تو جس طرح قیام کا حکم ہے ویسا قیام کرو. اگر کسی نے قیام کے بعد رکوع کیا اور ایسا رکوع کیا، مثلا سورہ فیل پڑھی اور آخر میں اس کے معقول ہے، معقول کو جھکتے ہوئے کہا، یہاں تک کہ اس کے ہاتھ گھٹنے تک لگ سکتے ہیں، ایسی حالت میں اس نے اگر معقول کو ختم کیا لام کو، تو اس کی نماز مکروہ تحریمی ہو گئی. بلکہ کھڑے ہونے ہی کی حالت میں پوری قرات کا ادا کرنا ضروری ہے. بہت سے آدمی جو ہے رکوع کے بعد میں سجدے میں جاتے ہیں تو پہلے ہاتھ ٹکاتے ہیں. حالانکہ سنت طریقہ ہے کہ جو بدن زمین سے جو زیادہ قریب ہے پہلے اس کو ٹکایا جائے. زمین سے زیادہ قریب گھٹنا ہے، عقل میں بھی آنے والی بات ہے. سنت طریقہ یہ ہے مرد کے لیے کہ رکوع کے قوما کے بعد میں وہ بس سجدہ میں جاتا ہے تو اس کے لیے سنت طریقہ یہ ہے کہ پہلے اپنے گھٹنے زمین پر رکھے، اس کے بعد میں اپنا ہاتھ رکھے، اس کے بعد میں اپنا ناک رکھے، اس کے بعد میں اپنی پیشانی رکھے. اب لوگ پہلے رکھتے ہیں ہاتھ پھر رکھتے ہیں گھٹنا، وہ خلاف سنت ہو گیا. تو نماز کا قیام یہی ہے کہ جس طرح رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کو قائم کر کے ہمیں بتایا اور فرمایا کہ صلو کما رأیتمونی اصلی، ایسے نماز پڑھو جیسے تم نے مجھے پڑھتا ہوا دیکھا. میں نے کم کیا ویسے تم قیام کرو، میں نے کیسا رکوع کیا ویسے تم رکوع کرو، میں نے کیسے سجدہ کیا ویسے تم سجدہ کرو، اور میں نے کیسے قعدہ کیا ویسے تم قعدہ کرو. تو اس طرح ہر رکن کو، ہر فرض کو، ہر ادب کو اپنے مقام پر ادا کرنا، اپنی جگہ پر ادا کرنا، اس کا نام ہے نماز کا قائم کرنا. اور ان کے مقامات کو تبدیل کرنا تو یہ نماز کو قائم کرنا نہیں ہوا. اس لیے ہمیں اپنی غلطی کا احساس کرنا چاہیے، اور عادت بگڑ چکی ہے، عادت کو چھوڑ کر سنت اور آداب نماز کے طور پر نماز کو ادا کرنا چاہیے. اعلی حضرت امام اہل سنت رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے فتاوی میں نماز کے ہزاروں مسائل بیان کیے. فتاوی رضویہ کی تیسری جلد تو خاص نماز کے مسائل میں ہی ہے. اول جلد میں بھی طہارت کے مسائل ہیں، دوسری میں بھی نماز کے اوقات وغیرہ کے مسائل ہیں، تیسری میں خاص نماز کے مسائل ہیں. یہ بھی نماز سے تعلق رکھتے ہیں، طہارت بھی، اوقات بھی نماز سے تعلق رکھتے ہیں. تو سمجھ لو کہ 3 جلدوں کے اندر اعلیٰ حضرت نے نماز کے مسائل بیان کیے. پہلی جلد قریباً 1000 صفحات کی ہے، دوسری 700 قریب ہے، اور تیسری جو ہے قریباً 800 صفحات کے قریب.
تو قریباً 2-2.5 ہزار صفحات میں اعلیٰ حضرت نے نماز کے مسائل کا جواب دیا، اور اسی میں آپ نے یہ خاص تحقیق فرمائی، خاص طور پر سجدہ کے بارے میں، کہ سجدہ نماز کے ارکان میں ایک اعظم رکن ہے، بڑا فرض ہے، اور لوگوں میں اس کے ادا کرنے کے بارے میں سستی، غفلت. تو آپ نے خاص طور پر محققانہ طور پر اس کے مسائل بیان کیے، اور آپ کے بتانے سے ہزاروں علماء نے جانا اور لاکھوں عوام نے سمجھا اور اس پر عمل کیا، تو یہ سب کا سب ثواب اعلیٰ حضرت کو ہی ملے گا. تو ان کا مرتبہ بلند ہونا ہی ہے. جو عوام اور علماء تک کی اس طرح رہنمائی فرمائے، اور جن کے بتانے سے ہزاروں لاکھوں لوگ دین کو سمجھیں، مسائل کو سمجھیں، احکام کو سمجھیں، تو اس کا تو مرتبہ بڑھنا ہی ہے. جو لوگ ان کے بتائے ہوئے مسائل پہ عمل کریں گے، نمازوں کو ٹھیک کریں گے، طہارت کو ٹھیک کریں گے، وضو کو ٹھیک کریں گے، غسل کو ٹھیک کریں گے، تو ان کو تو اپنی نماز بھی ادا ہو جائے گی، طہارت بھی ادا ہوگی، غسل بھی صحیح ہوگا، لیکن بے شمار ثواب بڑھ کر اعلیٰ حضرت کو ملے گا. تو جس کا ثواب بڑھے گا اس کا مرتبہ بڑھے گا، جس کے بتانے سے مخلوق خدا کی ہدایت زیادہ ملے گی اس کا مرتبہ بڑھے گا ہی. تو اعلیٰ حضرت کا مرتبہ تو بڑھنا ہی ہے. بعض جو چھوٹی عقل کے لوگ ہوتے ہیں وہ اپنی عقل کے حساب سمجھتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت اتنا ذکر کیوں ہو رہے، تو تیری جتنی عقل تھی کو نہیں اعلیٰ حضرت میں. اعلیٰ حضرت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہاڑ کے برابر عقل دی تھی، اور آپ جی تو تنکا کے برابر بھی نہیں ہو. آپ جو اعلیٰ حضرت کے بارے میں کہہ رہے ہو تنکا کے برابر بھی نہیں ہو، اور اعلیٰ حضرت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہاڑ کے برابر عقل دی تھی. تو انہوں نے اپنی عقل کے حساب سے ہی دین کا کام کیا، اپنے علم کے کام کیا، دین کا کام کیا. جو پہاڑوں کی طرح دین کا، پہاڑ کی طرح وہ تو مینار کی طرح چمکے گئی، وہ تو تالوں کی طرح چمکے گئی. اب کسی کی کھوپڑی میں نہیں آتا ہے تو اس کی کھوپڑی میں کچھ بیماری ہے، ہم کیا کریں اس کا. اللہ تبارک و تعالی لوگوں کو سمجھ عطا فرمائے. تو میں جو مسئلہ آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں وہ اعلیٰ حضرت نے سجدے کے اندر پاؤں کے اس پیٹ کو رکھنے کا حکم دیا ہے، اور وہ اعلیٰ نے اپنی طرف سے نہیں کہا ہے، بلکہ فقہا کے نادر نایاب تحقیقات اور اقوال سے اعلیٰ حضرت نے ثابت کیا کہ سجدے میں اس حصے کو رکھا جائے. اس کا نام ہے پیٹ، اور ناخن کا حصہ جو ہے یہ پیٹھ ہے، اور یہ سر. ابھی تک بھی بہت سے کئی لوگ جو ہے اس کو ٹکاتے ہیں. اس کو ٹکانے سے نماز نہیں ہوگی. نماز کو قائم کرنا تو اس کو ٹکاؤ، یوں سمجھ لو اس کو ٹکاؤ، یہ حصہ ٹکاؤ. اب لوگ ٹکا دیں یوں، ارے بھی یوں نہیں ٹکانا، یوں ٹکانا، یوں. کتنی بار یہ مسئلہ بتایا گیا، وہ بتا رہے ہیں. ہاں بہت سے لوگ مان بھی رہے ہیں، سمجھ بھی رہے ہیں، اور عمل بھی کر رہے ہیں. اعلیٰ حضرت سے علماء نے سمجھا ہے اور علماء عوام کو سمجھاتے ہیں. تو ہمیں چاہیے کہ چونکہ 10 انگلیاں ہیں پاؤں کی، تو ان میں سے ایک انگلی کا پیٹ کا زمین پر جم جانا باقاعدہ، جمپ نہ کھائے بعد میں، ٹکنے کے بعد میں جمپنگ نہیں ہونی چاہیے، وہ ہلتی رہے. ہلکا سا ٹکا دیا، ہلکا سا ٹکانا نہیں ہوگا، پورا اچھی طرح دبانا پڑے گا کہ اس کے بعد میں نہیں دبے. مضبوطی سے قائم کرنا ہے. پاؤں کی ایک انگلی کا ٹیک پیٹ کا لگنا فرض قرار دیا اعلیٰ حضرت. وہ اپنی طرف سے نہیں کہا انہوں نے مذہب حنفی کو ہی بیان کیا ہے، جو 1300 سال سے ہوتا ہوا آیا ہے. اس چیز کا ایک بہترین عطر مغز اعلیٰ حضرت نے اپنی تحقیقات سے پیش کیا. تو ہر نمازی کو چاہیے، عورتوں کا مسئلہ الگ ہے، مردوں کا ہے یہ مسئلہ. عورتوں کا جسم سکڑ کر زمین پر جمتا ہے،
اور مردوں کا بالکل ایک دم تناؤ میں رہتا ہے، ساودھان، ہوشیار. تو ایک انگلی کا پیٹ لگنا فرض ہے اور 3 انگلیوں کا پیٹ لگنا واجب ہے. اگر ایک انگلی کا پیٹ نہیں ٹکایا اور یوں بھی رکھی تو بس نماز کے نزدیک نہیں ہوئے صاحب، چاہے کتنے پڑھ کے خوش ہو گئے. اس لیے اپنی جان پر مہربانی کرو، اپنی جان پر ظلم مت کرو. 3 انگلیوں کا پیٹ لگنا ہر پاؤں کی واجب، اور 10 انگلیوں میں سے ایک کا پیٹ لگنا فرض. فرض ادا نہیں ہو تو نماز کیسے ہوگی بتاؤ بھی؟ نماز کے چند فرائض ہیں، ان میں سے یہ بھی ایک فرض ہے. سجدے میں خود میں یہ فرض ہے کہ پھر ایسے سجدہ ہو. اور ناک کی ہڈی کا لگنا واجب. اب ناک کی صرف چمڑی ٹکا دی، یہ ٹکے نہیں ہے اور فٹافٹ کر دیا سگلا کام، تو واجب چھوٹا. اور پیشانی کو بھی اچھی طرح جمانا ضروری ہے. ایسا نہیں ہے کہ جمپنگ آتی رہے، اونچی نیچی ہوتی رہے. اچھی طرح ٹکاؤ، جماؤ. اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو رہے ہیں، وہاں سستی نہیں ہونی چاہیے، وہاں غفلت نہیں ہونی چاہیے، بلکہ شریعت کہتی ہے جیسے ویسے نماز کو قائم کرو. اس کو کہتے ہیں نماز کا قائم کرنا. یعنی جو چیز بجا لانے کی اس کو بجا لو، جو چیز کرنے کی اس کو کر دو، جس سے بچنا اس سے بچو حالت نماز میں. اور 10 انگلیوں کا پیٹ جمنا یہ سنت. ایک انگلی کا پیٹ فرض، 3 کا واجب اور 10 کا باقاعدہ سنت. اگر سنت میں کمی رہ گئی تو ثواب اور بڑھ جائے گی. واجب میں کمی رہ گئی تو پھر نماز واجب الاعادہ ہو جائے گی اور مکروہ طاری میں ہوگی. اور فرض میں کہیں بھی کمی رہ گئی تو نماز ہوگی نہیں. بہت سے لوگ کہتے ہیں تکبیر نہیں سنی جی تو میں نے سجدہ ہی نہیں کریا. کوئی کہتے میں نے رکوع ہی نہیں کریا. عربی اتنی تھی تمیز رکھو کہ بھئی قیام کے بعد میں رکوع فرض ہے، وہ امام اگر آگے بھی چلا جائے تو نہیں چھوڑا جائے گا. لیکن سمجھتے ہی نہیں ہے. کہ امام صاحب نے تکبیر کہی، میں تو امام صاحب سجدہ میں کی ہے. ابھی سجدہ میں جانا فرض نہیں ہے، ابھی تو تمہارا رکوع کا ادا کرنا فرض ہے، اس کو سمجھو. لیکن سمجھتے نہیں ہے لوگ. بعد میں کھڑے اور کہتے ہیں تنے تکبیر کہ نہیں سنی جی میں نے تو رکوع ہی نہیں کریا. عربی جہالت اور نادانیت کیا ہے؟ نماز رکوع بغیر کیسے ادا ہوگی؟ بھی قیام کے بعد میں رکوع کرو، امام کو پالو تو اچھی بات ہے، ورنہ اپنا واپس کوما کرو کھڑے ہو کر، پھر بعد میں جا کے سجدے میں امام کو پالو. امام سجدے میں نہیں ملا ہے، ایک ادا کر چکا تو تم اپنا سجدہ ادا کر لو، پھر امام کے ساتھ پھر سجدہ کر لو. وہاں بھی نہیں ملا ہے تو جہاں بھی امام ہے اپنے سجدے اپنے رکوع کو کرتے ہوئے اس کو پالو. یہ طریقہ ہے. اپنی نماز کے فرائض ادا کرتے ہوئے امام کو پالو. امام کو پانے کے لیے کوئی اپنا فرض واجب مت چھوڑو. مثلا امام صاحب نے تشہد پڑھ لی، آپ ایسا ایسا کوئی پڑھتا نہیں پڑھی اس نے، تو امام کو پکڑنے کے لیے جو ہے وہ تشہد کا کوئی لفظ نہیں چھوڑے گا اتحیات کا، بلکہ پوری اتحیات پڑھنے کے بعد میں امام کو پکڑے. یہ طریقہ نماز کا. لیکن لوگ دھیان نہیں دیتے، کیا کریں بتاؤں. پھر بعد میں آگے رہتا ہے تکبیر نہیں سنی جی بھائی مکہ تو رکوع نہیں ہوئی. ابھی رکعت کیوں نہیں ادا کرتے ہو؟ کرنا چاہیے نا، فرض ہے وہ تو، امام کو پانا واجب ہے. اب وہ فرض. عید کی نماز میں بھی لوگوں نے لپڑا کر دیا. لپڑے باز ہوتے ہیں، ان کو مسجدوں میں لپڑے کرنے کا شوق ہوتا ہے. انہوں نے خود نے تکبیر نہیں ادا کی تو اب جو بیچارے نماز پڑھ رہے تھے ان کو پکڑ ان کی نماز توڑوائی. اللہ کے گھر کے اندر اس طرح ہنگامہ اور شور کیا. یہ جہالت نہیں ہے تو کیا ہے؟ یہ نفس و شیطان کا فتنہ اور شرارت کیا ہے؟ بڑے بڑے ہوشیار لوگ، بڑے بڑے اپنے آپ کو دانش سے سمجھتے ہیں، اپنے برابر کسی کو عقل مند سمجھتے ہی نہیں ہے. لیکن انہوں نے چلا چلا کر لوگوں کی نماز کرا کی، کسی کپڑے پھینکے، کسی کو دھکا دیا، کسی کو سجدے سے اٹھایا اور یہ آرام کا مسجد میں کیا. اللہ ان کو سمجھ عطا فرمائے. ان کے ساتھ میں یہاں بھی شیطان آ جاتا ہے. اللہ اس شیطان سے، اور نفس بھی بڑا شیطان ہے، اس کے فتنے سے ہمیں بچائے. اور اپنی نمازوں کو اللہ کے حضور ادب سے، احترام سے، مسائل و احکام
شریعت کی روشنی میں ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے مجھ کو اور آپ سب کو، اور اس نماز میں جو بھی دانستہ غیر دانستہ پھر بھی جو ہے انسان سے خطا غلطی ہو جائے، اللہ کی بار بار میں 1000 بار کروڑ بار توبہ کرتے ہیں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب، اللہ تبارک و تعالی